فہمی بن سلام ہوٹل کے کمرے میں کھڑا تھا۔ بیگ بیڈ پہ کھلا رکھا تھا اور وہ سست روی سے اس میں سامان ڈال رہا تھا جب گھنٹی بجی۔ اس نے شرٹ قریباً گول مول کر کے پھینکی اور دروازے تک آیا۔ سوراخ سے جھانکا تو گہری سانس حلق سے خارج ہوئی، دانت کچکچائے اور دروازہ کھولا۔ تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا؟ برہمی سے سامنے کھڑے ایڈم کو دیکھا تو ایڈم نے جلدی سے ایک فریم اوپر کر کے دکھایا۔ یہ فریم اچھا ہے؟ فہمی رک گیا۔ اس بھورے فریم میں اس کے بچپن کی وہی تصویر لگی تھی جو وہ اس دن لیے پھر رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ مشکوک انداز میں پوچھا۔ آپ کے فیس بک سے، سادہ سا جواب آیا۔ اب میں اندر آ جاؤں؟ فہمی نے ہلکا سا سر جھٹکا اور کندھے اچکائے۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، اور راستہ چھوڑ دیا۔ ایڈم نے فریم اسے دیا اور خود اندر چلا آیا۔ فریم واقعی بہت خوبصورت اور سادہ تھا، اس کے ماں باپ جیسا۔ فہمی دروازہ بند کرنے لگا تھا جب ایک بھاری بھرکم گھنگریالے بالوں والی ہوٹل میڈ ٹرالی دھکیلتے لے آئی۔ سر، آپ نے کھانا آرڈر کیا تھا؟ یونیفارم میں ملبوس داتن نے معصومیت سے کہا تو فہمی نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا تھا گھنٹے تک لانا۔ خیر، آ جاؤ۔ کمرے میں سامنے سٹنگ ایریا بنا تھا جہاں ایک صوفے پہ ایڈم بیٹھ چکا تھا۔ داتن اور اس نے نظر نہیں ملائی۔ وہ بس ٹرالی میز تک لے آئی اور سست روی سے برتن نکالنے لگی۔ جلدی بولو، کیا کہنا ہے؟ فہمی اس کے دائیں ہاتھ صوفے پہ آ کے بیٹھا اور سنجیدگی سے بولا۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ بیڈ پہ کھلا رکھا بیگ اس بات کا غماز تھا کہ وہ واپس جانے کی تیاری میں تھا۔ مجھے صرف ایک فیچر سٹوری ہی تو لکھنی ہے فہمی بھائی۔ اگر آپ مجھے کوئی انسائڈر سکوپ دے دیں تو میں بھی آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ اچھا، مثلاً کیا کرو گے تم میرے لیے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کے والدین اور آپ کی ناراضی چل رہی ہے اور اب تم کہو گے کہ تم ہماری صلح کروا سکتے ہو، اور پھر تم مجھے ایک لمبی پیپ ٹاک دو گے، کیونکہ تمہارے خیال میں تمہاری ایمان افروز باتیں سن کے میں فوراً سے اچھا آدمی بن جاؤں گا اور اپنی جاب چھوڑ کے اپنے والدین کو منا لوں گا۔ ساتھ میں تم یہ بھی کہو گے کہ تم میرے لیے میرے والدین سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو، اور یوں میری مدد کے بدلے میں تم مجھے ایک ہیپی اینڈنگ دے دو گے۔ یہی کہنا ہے یا کچھ اور بھی؟ ایڈم تو ایڈم، برتن لگاتی داتن کا بھی منہ کھل گیا۔ اس نے بے اختیار ایڈم کو دیکھا جس کا سارا لائحہ عمل اور تیار کردہ ایمان افروز تقریر اس وکیل نے ایک چٹکی میں غارت کر دی تھی۔ ایڈم نے تقریر کرنا تھی اور داتن نے ساتھ میں کچھ لقمے دینے تھے، لیکن وہ کوئی بہت دانا، بہت شاطر نوجوان تھا اور غالباً ایک نظر میں مقابل کو پڑھنا جانتا تھا۔ ایڈم نے تھوک نگلا۔ واقعی آپ کو ایک لمبی پیپ ٹاک دینے ہی آیا تھا، مگر… اور پھر وہ ٹھہر گیا۔ فہمی نے البتہ ہاتھ جھلایا۔ مجھے بالکل بھی کسی پیپ ٹاک کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا بہت شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ ایڈم خاموشی سے اٹھا اور سلام کہہ کے میز کے سائڈ سے اس طرف نکل آیا۔ فہمی کے سامنے سے گزرا اور آگے بڑھا، پھر رکا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک تقریر کرنے ہی آیا تھا، مگر اندر آ کے میں نے بھاشن دینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا فہمی صاحب، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ میری غلطی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے برق رفتاری سے جیب سے ٹیزر نکالا اور ایک دم پلٹ کے فہمی پہ جھپٹا۔ فہمی اس کے لیے تیار نہ تھا۔ ٹیزر کا شاٹ اسے لگا اور وہ بے دم ہو کے صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ ایڈم، داتن ٹرالی چھوڑ کے 2 قدم پیچھے ہٹی، منہ کھل گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تھی میری غلطی داتن۔ وہ جھکا اور اس کے ہاتھ پیر سیدھے کرنے لگا۔ میں خزانے کی غار کی حفاظت کرنے والوں پہ ترس کھا لیتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ میری ایک پیپ ٹاک سے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، مگر لوگ سیدھے راستے پہ صرف تب آتے ہیں جب ان کے اندر سے آواز آتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شخص بھی ہدایت پا لے اور برے کام چھوڑ دے، مگر کم از کم ایک نشست میں یہ ممکن نہیں۔ جو تیر میں اس وقت کموڈو ڈریگن پہ نہیں چلا سکتا تھا وہ آج میں نے چلا دیا۔
دشمن پہ میدان جنگ میں ترس نہیں کھاتے، بڑی فتوحات پانے کے لیے کبھی کبھی بے رحمی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس نے فہمی کی جیب سے اس کا فون نکالا اور اسکرین روشن کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں اس کا فون ہی چاہیے تھا تو وہ میں ایسے بھی چرا سکتی تھی۔ تو اس کا لاک کیسے کھولتی اور آئی کلاؤڈ کا پاسورڈ کیسے بدلتی؟ ایڈم نے فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور پھر فہمی کے بے سود ہاتھ کا انگوٹھا آئی فون پہ لگایا۔ فون کھل گیا۔ اب وہ جلدی جلدی پاسورڈز تبدیل کر رہا تھا۔ داتن دم بہت تھی۔ جب یہ ہوش میں آئے گا تو اس کی فلائٹ کا وقت قریب ہوگا۔ یہ فون کے لیے رکے گا نہیں۔ اگر رکا اور ہماری شکایت کی بھی صحیح تو تب تک ہم ملاقہ سے نکل چکے ہوں گے۔ وہ جلدی جلدی فون پہ انگلی پھیرتا ضروری تبدیلیاں کر رہا تھا۔ فائنڈ مائی آئی فون آف کر دیا ہے، آئی کلاؤڈ میل سے آئی کلاؤڈ کا پاسورڈ بدل دیا ہے، اس کی ورک ای میل بھی کھلی پڑی ہے۔ گڈ، اب اس کی میل سے کچھ تو ملے گا جو میری فیچر سٹوری کو چار چاند لگا سکے۔ اوکے، اب بھاگیں۔ فون جیب میں ڈالتا اٹھا تو داتن اسے ہنوز پوری آنکھیں پھیلا کے دیکھ رہی تھی۔ تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ ایڈم بن محمد آج سے چور بن گیا ہے؟ اس نے جیب میں رکھا چوری کا فون تپ تپا کے محسوس کیا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ داتن نے جھرجھری لے کر ٹرالی سنبھالی۔ اب وہ دونوں عجلت میں باہر نکل رہے تھے، جبکہ فہمی صوفے پہ بے سود پڑا تھا۔ اسٹوڈیو کے سارے کیمرے اس خطے کی عکس بندی کر رہے تھے جہاں دو صوفے رکھے تھے۔ ایک پہ فاتح اور اسرا براجمان تھے اور ان کے سامنے سنگل صوفے پہ اینکر بیٹھا ہاتھ میں کارڈز اٹھائے سوال پوچھ رہا تھا۔ پس منظر میں پھیلی ساری دیوار اور فرش طوطے جیسے سبز رنگ کا تھا، کیونکہ بعد میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے اس پہ کوئی منظر بنا دیا جانا تھا۔ عموماً تمام اسٹوڈیوز کی شوٹنگ ایسی سبز دیواروں میں ہوتی ہے اور اسکرین پہ بعد میں اپنی مرضی کا پس منظر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ ہر طرف ہرا رنگ کیمرہ مین کے عقب میں کھڑی تالیہ کی طبیعت پہ گراں گزر رہا تھا۔ ہرا فرش، ہری دیوار، اف، اس نے جھرجھری لی۔ وہ انٹرویو دیتے فاتح اور اسرا کے عین سامنے کھڑے کیمرہ مین کی عقب میں کھڑی تھی۔ نیلی لمبی قمیض پہ چھوٹا سفید کوٹ پہنے ہوئے تھی جس کے آستین کوہنیوں تک ختم ہو جاتے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تنقیدی نظروں سے جاری انٹرویو کو دیکھ رہی تھی۔ چونکہ وہ کیمرہ مین کے پیچھے تھی تو کیمرے کی اسکرین میں اسے جو لائیو نظر آ رہا تھا اس میں فاتح اور اسرا کے عقب میں سبز دیوار کی جگہ ایک خوبصورت ساحل سمندر کا منظر بنا تھا۔ نظر اٹھا کے اصل منظر دیکھو تو ہر طرف سبز دیواریں تھیں۔ ٹی وی اسکرین بھی کیسے دھوکے بنتی رہتی ہے، ہوتا کیا ہے اور دکھایا کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو علم تھا آریانہ کے بارے میں؟ دفعتاً اس نے آہستہ سے ساتھ کھڑے اشر سے سرگوشی کی۔ اشر بھی سوٹ کی بجائے جینز پہ نیلی شرٹ میں ملبوس تھا اور آستین پیچھے کو موڑ رکھے تھے۔ ان دونوں کی نیلی شرٹس پہ کیمپین کے نعرے اور لوگو وغیرہ پرنٹڈ تھے۔ یوں وہ دونوں فیلڈڈ کے لحاظ سے تیار ایک جیسے لگ رہے تھے۔ بالکل، مجھے اور بابا کو علم تھا، مگر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، آریانہ ہمارے لیے ہماری اپنی بیٹی ہی تھی۔ آبنگ اور کاکا سے میرے لاکھ جھگڑے ہو چکے ہیں، مگر آریانہ کی محبت میرے دل سے کوئی کم نہیں کر سکتا۔ تالیہ نے نظریں موڑ کے بس اسے دیکھا اور پھر واپس اپنے سیاسی کپل کو دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ اگر آریانہ کو صوفیہ نے نہیں مروایا تو شاید اشر نے، مگر اب وہ کنفیوز تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تو نہیں تھا، کیا معلوم وہ صرف ایک حادثہ ہو۔ وان فاتح گرے سوٹ ٹائی میں نقص سے تیار ہمیشہ کی طرح باوقار لگ رہا تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس نے ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا رکھا تھا۔ اسرا سر پہ سٹول اوڑھے زمرد رنگ کے باجوکرنگ میں ملبوس تھی۔ اس کی بھوری بالوں کی لٹ گال کو چھو رہی تھی اور دوپٹے کے حالے میں کانوں میں دمکتے سبز رنگ کے ٹاپس دکھائی دے رہے تھے۔ اور آپ آریانہ کی کمی تو محسوس کرتی ہوں گی؟ اینکر آگے ہو کے بیٹھا بڑی دل جمعی سے پوچھ رہا تھا۔ فاتح نے جواباً اسرا کو دیکھا۔ اسرا کی نگاہیں جھکیں، پھر دوبارہ پلکیں اٹھائیں تو آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے۔
البتہ لبوں پہ اداس مسکراہٹ تھی۔ آریانہ کو تو سارا ملائیشیا مس کرتا ہے موہت، مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آریانہ ہماری سگی بیٹی نہیں تھی۔ اینکر موہت کو دھچکا سا لگا، ایک دم سیدھا ہوا۔ جی یہ درست ہے۔ فاتح نے بڑے باوقار سر کو اس بات میں جنبش دی۔ آریانہ ہماری اڈاپٹڈ بیٹی تھی۔ تفصیل میں جانا تکلیف دہ ہوگا، البتہ اس کے اصلی ماں باپ اس کو رکھنے کو تیار نہیں تھے تو میں نے اس کی ذمہ داری لی تھی۔ مگر یہ بات سچ ہے کہ اسرا چہرہ موڑ کے فاتح کو دیکھ کہنے لگی، ہمیں کبھی نہیں لگا کہ وہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس نے تو ہم سب کو جوڑے رکھا تھا۔ کیمرہ مین کی عقب میں کھڑی تالیہ نے سیل فون کی اسکرین شر کو دکھائی۔ یہ لائیو ریٹنگز آ رہی ہیں، چیک کریں۔ انٹرویو ہٹ جا رہا ہے۔ گاڈ، لوگوں کے کمنٹس تو دیکھو، وہ دھیمی آواز میں کہتا اسکرین کو دیکھتا سر دھن رہا تھا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ آریانہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کا فیڈ بیک ملنا شروع ہو چکا تھا۔ ادھر فاتح کہہ رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا جب صوفیہ رحمان نے میری چیف آف سٹاف کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ جانتی ہیں آریانہ میری بیٹی نہیں تھی۔ وہ بنا کسی جھجک کے کہہ رہا تھا، میں صوفیہ کو آن ایئر بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ میری بیٹی کی ولدیت کو میرے خلاف استعمال کر کے اگر انہیں خوشی ملتی ہے تو شوق سے کریں، مگر ہمیں ٹھوس اطلاعات ملی تھیں کہ اس روز اس نے ایک تکلیف دہ وقفہ دیا۔ اسکرین پر صرف اس کا چہرہ دکھایا جا رہا تھا، آنکھوں کی تکلیف، چہرے کا وقار اور صبر۔ اس روز آریانہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسرا اور میں ابھی تک یہ دل سے تسلیم نہیں کر سکے، مگر اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے۔ بہرحال اگر میری بیٹی مر چکی ہے تو صوفیہ صاحبہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایک مری ہوئی بچی کو زندہ لوگوں کے مسئلوں میں گھسیٹیں۔ آپ مجھ سے سیاست میں مقابلہ کریں، یوں ذاتیات پہ نہ اتریں۔ پہلی دفعہ اس نے لائیو ٹی وی پہ اس بات کو قبول کیا تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ فاتح صاحب، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اینکر دم بخود تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحبہ نے آپ کو آریانہ کی ولدیت کے معاملے کو چھالنے کی دھمکی دی ہے؟ یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی فعل ہے۔ اگر پردھان منتری نے ایسا کیا بھی ہے تو بچہ اڈاپٹ کرنا گناہ نہیں، اور اب تو وہ بچی اس دنیا میں بھی نہیں رہی۔ اینکر نے مذمت کرنے کے ساتھ پھر تنبیہ کی، کیا آپ اس الزام کو ثابت کر سکیں گے؟ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس وقت ریکارڈ لے کر تو نہیں بیٹھا تھا جب میرے پاس یہ پیغام لایا گیا۔ آپ کو میری کریڈیبلٹی کو دیکھ کے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ میں یہاں ایک اضافہ کرنا چاہوں گی، اسرا بڑے تحمل سے بولی تو اسکرین پہ اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ صوفیہ رحمان خود بھی ماں ہیں، ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں۔ فاتح یا میں نے کبھی ان کے بچوں کے بارے میں بات نہیں کی۔ ان کو یہ ہرٹ کرنے والے ریمارکس دیتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ وہ پہلے ہی ہمیں بہت تکلیف دے چکی ہیں۔ وہ نرمی اور دل گرفتی سے کہہ رہی تھی، آپ درست کہہ رہی ہیں۔ اگر واقعی وزیر اعظم صاحبہ نے ایسا کہا ہے تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ بچہ اڈاپٹ کر کے اسے پالنا تو ایک عظیم فعل ہے۔ اینکر پھر سے مذمت کرنے لگا۔ تالیہ نے اشر کے قریب ہو کے سرگوشی کی، کہا تھا نا یہ کام کرے گا۔ آئندہ ملکہ عالیہ آریانہ کا ذکر چھیڑنے کی بھی غلطی نہیں کریں گی۔ اشر مسکرایا۔ صوفیہ رحمان کو سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اینکر نے بریک لی تو فون بجنے لگا، ساتھ ہی اسکرین پہ پٹی چلنے لگی کہ وزیر اعظم کے ترجمان نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ صوفیہ رحمان چادر اور چار دیواری کے تقدس کا احترام کرنے والی خاتون ہے اور وہ اس دعوے پہ فاتح رامزل کے خلاف کورٹ جانے کا سوچ رہی ہیں۔ اینکر نے تردید پڑھ کے سنائی تو اسرا نے بے اختیار فاتح کو دیکھا اور فاتح نے دور کھڑی تالیہ کو۔ تالیہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اپنا فون نکالتی قریب آئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ تالیہ جیسی فین گرل پہلی دفعہ وزیر اعظم سے ملے گی اور اپنا کیمرہ آن نہیں رکھے گی۔ میرے پاس وہ کلپ موجود ہے جو آپ بڑے سکون سے اینکر کو دیکھا۔ آپ بریک کے بعد اسے چلا سکتے ہیں۔ پورا ملک خود دیکھ لے گا کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں۔
اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے ادھر فکرہ مکمل کیا اور ادھر اینکر کا چہرہ خوشی اور جوش سے دمکنے لگا۔ اسرا دم بخود تھی اور فاتح مسکرا دیا تھا۔ وہ اب اینکر کو وہ کلپ دکھا رہی تھی جس میں صوفیہ کے دھمکانے والے 2 فقرے مہارت سے ایڈٹ کیے گئے تھے، اور وہ مسکرا کے فخر سے اپنی چیف آف سٹاف کو دیکھ رہا تھا، جس کی حاضر دماغی اور انتھک محنت آج ان کے کتنا کام آ رہی تھی۔ یہ لڑکی جو سوشل لائف تھی اور آرام سے عیش پسند زندگی گزار سکتی تھی، آج سیاست کی بھول بھلائیوں میں آستینیں چڑھائی اس کے ساتھ بھٹکتی پھر رہی تھی، اس کے راستے کے کانٹے چن رہی تھی، ہر طرف سے اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ تالیہ ایک جیم ہے۔ اسرا نے 27 سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور مجھے خوشی ہے کہ تم اسرا اس کو ہماری زندگیوں میں لائی ہو۔ البتہ فاتح اور تالیہ نے صبح کی اس تلخ گفتگو کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے کام کر رہے تھے، یوں جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ واپسی پہ اشر کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سارا راستہ خوشی سے چہکتا آیا تھا۔ انٹرویو اور پھر وزیر اعظم کے منہ پہ تماچا مارتی ویڈیو ہٹ ہو چکی تھی۔ بارسٹر نیشنل کے ووٹرز کے توصیفی پیغامات سے سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا۔ پولز کی ریٹنگز بھی مثبت آ رہی تھی۔ فاتح اور اسرا کو ان کے گھر اتارا تو تالیہ اتر کے باہر جانے لگی۔ اسے بس اسٹاپ تک جانا تھا مگر اسرا نے روک لیا۔ تالیہ ایک پینٹنگ خریدی ہے میں نے، اسے دیکھتی جاؤ۔ وہ دوستانہ انداز میں بولی تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ اس دن کے بعد آج پہلی دفعہ وہ دونوں یوں آمنے سامنے آئی تھیں۔ وہ تالیہ چاہ کے بھی اس روز کی تلخی کو بھلا نہیں سکی تھی۔ فاتح اور اشر اپنے اپنے فون سامنے کیے تبصرے کرتے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے اور اسرا محمود اسے اپنے کچن میں لے آئی۔ تالیہ قدرے لیا دیا انداز اپنائے ہوئے تھی، چپ چپ سی تھی۔ اس کا اسرا سے خوش اخلاقی سے بات کرنے کا اس وقت کوئی موڈ نہیں تھا۔ یہ دیکھو اچھی ہے نا؟ اسرا دیوار پہ آویزاں ایک قیمتی پینٹنگ دکھاتی خود ہی اس کی تعریف بتانے لگی۔ وہ ہوں ہاں کر کے سننے لگی۔ مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا تھا۔ اسرا اس کی طرف پلٹی اور گہری سانس لے کر کہنے لگی۔ اسٹول ابھی تک سر پر تھا اور سادہ چہرے کے دونوں طرف ٹاپس دمک رہے تھے۔ تالیہ تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ یہ میری جاب ہے مسز اسرا۔ وہ ہنوز پارٹ تھی، بس یہ بات ختم ہوا اور وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ مگر تم نے جاب سے بڑھ کے کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ درمیان میں تلخ ہو گئی تھی۔ اسرا کی نگاہیں جھک گئی۔ میری انسیکیورٹی کہہ لو یا کیا، میں بہت خوف میں تھی، ہر چیز چھن جانے کا خوف۔ فاتح، جولیانا، سکندر، کیوں لگتا تھا سب کو کھو دوں گی۔ مگر آریانہ کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے مسکرا کے پلکیں اٹھائیں تو وہ بھیگ رہی تھیں۔ تو میں نے اپنے سب سے بڑے خوف کو فیس کر لیا۔ تالیہ یقین کرو وہ میرے لیے ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا، اور اب میں اپنے رویے کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ مسز اسرا، میرے اور آپ کے تعلقات ہمیشہ درست رہے ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، باقی یہ آپ کا اور فاتح صاحب کا معاملہ ہے۔ سوری لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ وہ اسی رکھائی سے بولی تو اسرا پہ جیسے اوس پڑ گئی، پھر اس نے گہری سانس بھری۔ بس میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، وہ دھیما سا بولی تو تالیہ کو اپنے لہجے کی خشکی کا احساس ہوا۔ زبردستی مسکرائی اور اسرا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا نا میں اپنی جاب کر رہی ہوں، آپ کی وجہ سے تو ملی ہے مجھے یہ جاب۔ اوکے، اسرا پورے دل سے مسکرائی، پھر گھڑی کو دیکھا۔ کھانا کھا کے جانا۔ میں رات کو کھانا نہیں کھاتی، کاربس تو بالکل نہیں لیتی۔ تو پھل کھا لو نا، اس نے اصرار کیا مگر تالیہ سے مزید خوش اخلاقی نہیں دکھائی جا رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، جلدی ہے۔ وہ چند فکروں میں جان چھڑا کے باہر آئی تو چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اتنا دل تو مار دیا ہے اپنا، دونوں کی صلح بھی کروا دی ہے، اب اس کی پہلی بیوی سے ہنس ہنس کے باتیں کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تالیہ مراد کو دوستوں کی کمی نہیں ہے جو اسے اسرا سے دوستی نبھانی پڑے۔ اس گھر میں مزید رکنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں فاتح کی فیملی کی ساری نشانیاں تھیں، اس کے بچے، بیوی، تصویریں، اور وہ اس فیملی کا حصہ نہیں تھی۔
دل بار بار کٹنے لگتا تھا۔ تالیہ! اشر نے اسے تب پکارا جب وہ گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ تحمل سے پلٹی۔ جی ایش، آبنگ اس وقت خوش ہیں اور اتنی خوشی ان سے عموماً غلط فیصلے کرواتی ہے۔ وہ سوچنے والے انداز میں کہتا قریب آیا تو وہ چونکی۔ وہ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر یہ اندازہ ہے کہ کل وہ شاید بغیر کسی اطلاع کے عوام کے درمیان جانا چاہیں گے۔ کسی ریستوران، کسی اسٹال پہ لوگوں سے جا کے بات کرنا چاہیں گے۔ ہرگز نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ ہم کبھی بھی اپنے امیدوار کو بغیر تیاری کے یوں پبلک میں نہیں بھیج سکتے۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں، اگر میں آبنگ کو جانتا ہوں، ان کو مصنوعی فوٹو آپ سے نہیں پسند۔ وہ قدرتی قسم کا فوٹو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں اشر، ہرگز نہیں، یوں چیزیں کنٹرول سے نکل جاتی ہیں۔ ایسے وہ اگر کسی بھی ریستوران میں گھس گئے تو ہمیں کیا معلوم سامنے صوفیہ کے ووٹرز بیٹھے ہوں۔ فوٹو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، ہمیں اپنی مرضی کی جگہ تیار کرنی ہوگی۔ تو پھر ایک کام کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا کھجاتے ہوئے سوچ کے بول رہا تھا، تو وہ دھیان سے سننے لگی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق اشر فاتح کی کار ڈرائیو کر رہا تھا اور تالیہ فرنٹ سیٹ پہ براجمان اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ سنہرے بالوں کو جوڑے میں باندھے، سیاہ کوٹ اور اسکرٹ پہنے، اس نے فلیگ پن کوٹ کے اوپر لگا رکھی تھی۔ فاتح پچھلی سیٹ پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اینک ناک پہ جمی تھی اور ابرو ستائشی انداز میں اٹھے تھے۔ تاشا، تم نے اس لڑکی ایمان کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے، وہ خبر پڑھتے ہوئے بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ یقین کریں ایک عورت کو تباہ کر کے مجھے خوشی نہیں ہوئی، مگر میدان جنگ میں بے رحمی دکھانی پڑتی ہے۔ کیوں نہ ہم، فاتح نے مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھایا، اس کو استعمال کریں؟ اشر اور تالیہ نے خاموش نگاہ کا تبادلہ کیا، پھر وہ دوبارہ مڑ کے اچنبھے سے فاتح کو دیکھنے لگے۔ ہراسمنٹ ایشو کو؟ مگر کیسے؟ بی این کے 2.5 لاکھ ووٹرز ہیں، ان میں سے 1.5 لاکھ عورتیں اور ٹین ایجرز ہیں۔ جی سر، تو وہ واقعی نہیں سمجھی تھی، اور ان سب کو کبھی نہ کبھی ہراسمنٹ فیس کرنی پڑی ہوگی۔ اگر میں اس ایشو کو اپنی کیمپین کا منشور بنا لوں تو عورتیں ہم سے ریلیٹ کر سکیں گی۔ ہم ایمان کی گیم کو اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ طے کر چکا تھا اور اب مطمئن سا مسکرا کے ان کو اطلاع دے رہا تھا۔ اچھا خیال ہے آبنگ، اشر کھنکھارا۔ شام میں آپ انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو؟ انٹرویو بورنگ ہوتے ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر کھلی سڑک کو دیکھا۔ مجھے یہ بات پبلک میں کرنی چاہیے۔ اشر نے نظریں ٹیڑھی کر کے تالیہ کو دیکھا اور مسکراہٹ دبائی۔ اس نے البتہ چہرہ سنجیدہ بنائے فوراً ٹوکا۔ سر، ہم یوں پبلک میں نہیں جا سکتے۔ فوٹو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لوکیشن ہماری مرضی کی ہونی چاہیے اور… تاشا پلیز، مجھے اپنے عوام میں جانے کے لیے اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، ادھر کہیں کار روک دو۔ وہ بیزار ہوا تو تالیہ اور اشر نے ایک خاموش نظر کا تبادلہ کیا۔ اوکے سر، پھر کسی مال میں چلتے ہیں، وہاں سیکیورٹی بہتر ہوگی، یہاں سے رائٹ لے لیں ایش، وہ بظاہر ہار مانتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک مال میں موجود تھے۔ گراؤنڈ فلور کا فرش شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور گردن اٹھا کے دیکھا تو اوپر تک کئی فلورز اور ان کی گیلریز دکھائی دیتی تھیں۔ کارنر میں ایک چائے کا سٹال لگا تھا جس میں ایک اسکارف والی معمر عورت چولہے پہ کھڑی تھی اور ایک ساتھ ایک ہیلپر لڑکا موجود تھا۔ اسٹال کے دوسری طرف چند اسٹول رکھے تھے جو چائے پینے والوں کے لیے تھے۔ ایک اسٹول پہ وان فاتح بیٹھا تھا اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، آستینے لاپرواہی سے موڑے، کوٹ ندارت ٹائی ڈھیلی کیے وہ آرام دہ سا بیٹھا مسکرا کے ارد گرد جمع ہوئے لوگوں کو سن رہا تھا۔ توقع کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں ہجوم سا ارد گرد اکٹھا ہو گیا تھا۔ لوگ موبائل اٹھائے تصاویر اور ویڈیوز بنا رہے تھے۔ 2-3 رپورٹرز بھی پہنچ گئے تھے اور ہجوم میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تالیہ اور اشر ذرا فاصلے پہ کھڑے تسلی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چائے کا اسٹال، یو شور تالیہ، یہ ٹھیک رہے گا؟ ڈونٹ وری، اس عورت کو کل سے معلوم تھا کہ وان فاتح یہیں آئیں گے۔
ہجوم بھی ہماری مرضی کا اکٹھا کیا گیا ہے، کوئی بھی شخص غیر متوقع بات نہیں پوچھے گا۔ کافی پیسے لگائے ہیں میں نے، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہراسمنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے ہی ہیں۔ گڈ، وہ مطمئن ہو گیا۔ تو خاتون مجھے بتائیے۔ فاتح کوہنی اسٹال کے کاؤنٹر پہ رکھے دلچسپی سے بوڑھی عورت سے پوچھ رہا تھا، آپ کو کبھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اب تو میری عمر نہیں ہراسمنٹ والی، خاتون نے گہری سانس لے کر کہا تو ساروں میں کہا گونج اٹھا۔ مگر ہراسمنٹ تو ہوتی ہے فاتح صاحب، ہر جگہ ہوتی ہے۔ سڑکوں پہ ہمارے ملک میں کم ہوتی ہے مگر آفیسز میں تو لازمی ہوتی ہے۔ بھئی سچ تو سچ ہے۔ ہاں تو لڑکیاں اگر اسکارف کے نیچے کھلے کپڑے پہنیں تو انہیں کوئی تنگ نہ کرے، ہجوم میں سے کسی نوجوان نے کہا تو فاتح نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تو تمہارے خیال میں اسکارف نہیں ہوتا بلکہ F-16 طیارہ ہوتا ہے جو ہر حملہ آور کو روک سکتا ہے؟ اس نے لڑکے کو مخاطب کر کے پوچھا۔ کیا ہراسمنٹ اس لیے نہیں ہوتی سر کہ عورتیں خود کو ٹھیک سے نہیں ڈھانپتی؟ لڑکا ذرا کنفیوزڈ ہو گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک دلچسپ حقیقت ہوئی تھی جس میں ریپ شدہ خواتین اور بچیوں کے وہ لباس اکٹھے کیے گئے جو انہوں نے ریپ کے وقت پہن رکھے تھے۔